خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات، آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اسلام کے تئیں، دین کے تئیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں بہت زیادہ بیزار ہوتے جا رہے ہیں. نہ دین سے محبت، نہ اسلام سے محبت، نہ اللہ کا خوف اور ڈر اور محبت، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے ضروری قرار دی ہیں، فرض قرار دی ہیں، ان سے بھی ہم دور ہیں. اس کو بھی ہم بجاوری، اس کی بھی بجاوری ہمارے طرف سے نہیں ہو رہی ہے. اس لیے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ تمام چیزیں، آخرت کا ہونا، عاقبت کا ہونا، قیامت کا ہونا، اور وہاں پر تمام چیزوں کا حساب کتاب دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ضروری چیزیں ہم پر قرار دی ہیں، انہیں میں سے ایک چیز ہے حق الجاری الی جاری. ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ حقوق، اس کے اندر بے انتہا، یعنی بہت زیادہ، جس کی انتہائی نہیں، ہم سے غفلت ہو رہی ہے. ایک پڑوسی کا حق دوسرے پڑوسی پر کیا ہے؟ کئی طرح کے احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ترغیب دی ہے اور وعید فرمائی ہے. ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس بات کا پکا وعدہ کریں، عہد کریں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا پورے طور پر حق ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون شخص یا رسول اللہ؟ وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. وہ آدمی جس کی تکلیف سے، جس کی اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، معقول نہ ہو. مومن کا یہ شیوائی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچائے. ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اپنی ذات سے ہم کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں. اپنی ذات سے اگر ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس کا بدلہ ملے گا ضرور. کیسے ملے گا معلوم نہیں. تو اپنی ذات سے اس بات کا عہد کر لے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے پیر سے ہو، چاہے میری گفتگو سے ہو. کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، کسی کے دل کو نہیں دکھاؤں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے تکلیف پہنچنا دنیا کے اندر یہ ضروری ہے. اللہ کسی طرح سے پہنچا کر رہے گا، کسی بیماری کو مبتلا کر کسی طرح سے اور تکلیف دے کر، اور آخرت کی جو تکلیف ہے وہ اور زیادہ ہے. اس لیے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے. اب پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو،
کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر صحیح طور پر اعتقاد کے ساتھ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرے. ایک حدیث میں فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. کیا ہے حسن سلوک؟ اپنے اخلاق کو اچھا، اپنے کردار کو اچھا، جتنے بھی اچھائیاں ہم سے ہو سکتی ہیں وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کریں. فرمایا کہ اگر پڑوسی آپ سے مدد چاہ رہا ہے، بہت بڑا حق، ضروری حق، یہ سمجھے کہ اگر اپنا پڑوسی ہم سے مدد چاہ رہا ہے کسی بھی اعتبار سے ہو، روپیوں کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، تو ہم اس کی مدد کے لیے اپنا قدم اٹھائیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں، اس کی مدد کریں. اگر پڑوسی قرض مانگ رہا ہے تو اس کو قرض دے. اگر ایسا ہے پڑوسی قرض لینے کے بعد قرض ادا نہیں کر سکتا ہے تو کسی طرح سے قرض دینے کے بجائے اس کی مدد کرے تاکہ اس کے لیے سہولت ہو جائے، آسانی ہو جائے، وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. فرمایا بعض پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو بڑے خوددار ہوتے ہیں، ان کے اندر خودداری بہت زیادہ ہوتی ہے. نہ آپ کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئیں گے، نہ قرض مانگنے کے لیے آئیں گے، خاموش رہیں گے. ان کے گھروں پر فاقے گزر رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہانڈی میں کچھ پکا ہوا نہیں ہے، لیکن کسی کے سامنے نہ نمک مانگیں گے، نہ کھانا مانگیں گے، نہ اور کوئی چیز مانگیں گے. تو فرمایا اگر پڑوسی محتاج ہے تو اس کی محتاجی کو معلوم کرے، فاقدست ہے تو اس کے فاقے کو معلوم کرے، اور حتی الامکان جہاں تک ہم استطاعت رکھتے ہیں اور جہاں تک اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہم اس کی مدد کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے گھر کے اندر اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، پیٹ بھر کھا رہا ہے، الذی یشبع وجارہ الی جنبہ وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی ایسا ہے کہ قریب نہیں ہے لیکن بھوکا ہے. کتنی سوچنے کی بات ہے. ایک حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کبھی غم کا ماحول ہو رہا ہے تو اس کے غم کے اندر ہم اس کی ہمدردی کریں، اس کی تعزیت کریں، اس کے غم میں ہم شریک ہوں. بہت سارے پڑوسیوں کے گھر کے اندر کبھی ہوتا ہے کہ کوئی انتقال کر گیا، کبھی ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر چوری ہو گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر جل گیا، تو غم کے اندر ہم اس کے ساتھ شریک رہے. فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر خوشیاں ہو رہی ہیں، شادی ہو رہی ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی نوکری مل گئی تو اس کے اندر ہم اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں، اس کو مبارکبادی پیش کریں. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت سارے حقوق ہیں پڑوسیوں کے. یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر اس کے گھر کے اندر جنازہ ہو تو اس کے جنازے کے اندر شریک رہے، صحیح عقائد کے ساتھ صحیح طور پر اگر جنازہ نکل رہا ہے تو اس کے جنازے کے اندر ہم لوگ شریک رہے. یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر گھر بنا رہے ہیں، گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو اپنی دیوار پڑوسی کی دیوار سے اونچی نہ ہو کہ وہاں سے ہوا نکل اس کے گھر کو پہنچ رہی ہے، اس ہوا کے حملے کا ہم لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں،
दीवार बड़ी करके, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस तरह की दीवार भी ना बनाए, इल्ला ये कि पड़ोसी की इजाजत दे, पड़ोसी के घर पर मेख वगैरह ठोकने की भी इजाजत ले, पड़ोसी के लिए जरूरी है कि उसकी इजाजत दे, कोई चीज उसके लिए रुकावट ना बने, पानी जा रहा है सामने से रुकावट ना बने, ऊपर से बिजली की तार जा रही है रुकावट ना बने, आगे जाने का रास्ता है उसको रोक कर ना रखे। अगर ऐसा करेंगे तो दुनिया के अंदर हमें तकलीफ पहुंचनी जरूरी है, ऐसे ऐसी तकलीफ होगी, ऐसे ऐसे हम पर से हालात गुजरेंगे जिसका हम के दिलो दिमाग के अंदर वो बातें ला भी नहीं सकते। एक काम पड़ोसी के साथ हमदर्दी का मामला करे, अच्छाई का मामला करे। फरमाया गया कि घर के अंदर अगर सालन बना रहे हैं, उसकी खुशबू दूसरे पड़ोसी के घर तक ना पहुंचे ताकि उसको तकलीफ ना पहुंचे। यहां घर के अंदर अच्छे से अच्छे खाने, किस्म किस्म के मेवे, किस्म किस्म के खाने पक रहे हैं और वह पड़ोसी भूखा है और उसको तकलीफें पहुंच रही है। फरमाया बाजार से अगर फल और फ्रूट लेकर आ रहे हैं तो उसको छुपा कर लेकर आए ताकि पड़ोसी के बच्चे उसको देखकर रश्क न करें, इल्ला ये कि उनको भी खरीद कर लाए। मोहतरम भाइयों, बहुत सारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक को गिनवाया। ये तो पड़ोसियों के साथ हुकूक है। शरीयत हमें पड़ोसियों के साथ किस तरह का मामला करने का हुक्म देती है, लेकिन बात ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे घर के अंदर होती है। घर वालों के साथ हमारे अच्छे मामला नहीं, घर वालों के साथ मिलना जुलना नहीं, घर वालों के साथ बात छोड़े हुए हैं, घर वालों के साथ नफरतें कर रहे हैं, भाई बहनों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। पड़ोसियों के साथ जब यह हुकूक है जो क्या है इस्लाम गिनवा रहा है, शरीयत गिनवा रही है, तो अपने घर वालों के साथ क्या हुकूक होंगे, कितने ज्यादा होंगे। इसलिए तमाम चीजों को लेकर हमें चलना है ताकि दीन के सिलसिले में हमें मोहब्बत हो, इस्लाम के सिलसिले में हमारी मोहब्बत हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर पैदा हो। जब इन तमाम चीजों को लेकर चलेंगे तो इस्लाम की अहमियत, दीन की अहमियत, अल्लाह की अहमियत, अल्लाह के हुक्म की अहमियत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अहमियत हमारे दिलों के अंदर होगी। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगी। और क्या है बेजारी, और बेदीनी, और क्या है बेदीनी, और कब्र की जिंदगी के साथ हम लोग जिंदगी गुजारेंगे, हमको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी बदअखलाकी की वजह से और इसी बेजारी की वजह से हालात हम पर आ रहे हैं और आएंगे। इसलिए मोहतरम भाई बुजुर्गों दोस्तों, वक्त ज्यादा हो रहा है, अपने घर वालों के साथ अच्छे मामला रखें, उनके साथ हुस्न सुलूक करें। इसी तरह से पड़ोसियों के जो हुकूक हैं उनको उन हुकूक को मालूम करके उसको क्या है पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला खुद मुझे समझने की और इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जन्नत में अल्लाह ताला हमारा दुखुल फरमाए, जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।